میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ قومی سیاست میں ایک اور لندن پلان کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، مگر اس بار یہ جو لندن پلان ہے یہ عمران خان کے حق میں جاتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ ہیں وہ لندن میں موجود ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی لندن میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو استحکام پاکستان پارٹی کے کچھ اور لوگ ہیں وہ بھی لندن جا رہے ہیں، اور یہ اطلاعات موجود ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی انتخابی اتحاد کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور یہ ٹاسک سونپا گیا ہے استحکام پاکستان پارٹی کو کہ کس طرح سے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے، عمران خان کا جو ووٹ ہے، اس کو کنورٹ کرتے ہیں اپنی حمایت میں، اور پھر پنجاب میں ایک ایسا الائنس ترتیب دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں پنجاب کے ساتھ ساتھ وفاق میں بھی مسلم لیگ نون برسر اقتدار آ سکے۔ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ جو تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، اس میں مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی لائن اینڈ لینتھ کلیئر کر رہی ہیں، اور جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے وہ بظاہر تو بھی اتحاد ہے، مگر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی راہیں جدا کرنے کے لیے بے چین ہے۔ راہیں جدا کرنے سے مراد آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ جو انتخابات میں زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کے لیے مختلف جو سیاسی قوتیں ہیں پی ڈی ایم میں شامل، وہ اپنی لائن اینڈ لینتھ جو ہے وہ اس کو ترتیب دے رہی ہیں۔ یہ اطلاعات بھی موجود ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اختلافات موجود ہیں، اختلافات جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی عمران خان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی ہے۔ مثلا پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو فوجی عدالتیں ہیں 9 مئی کے جو واقعات ہیں، اگر اس میں کسی سیاسی لوگوں کا ٹرائل ہوگا تو لامحالہ طور پر ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جو دیگر جماعتیں ہیں، مثال کے طور پر پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، ان کے جو حامی ہیں ان کے خلاف بھی ایسا ٹرائل کا انعقاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ درست ثابت ہو۔ دوسری طرف ایک جو افواہ اسلام آباد میں گردش میں ہے وہ یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی ہے اس کو قبل از وقت تحلیل کر دیا جائے، یعنی کہ اس کی جو مدت ختم ہونے سے 2 روز 3 روز قبل تحلیل کر دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ کہا جا رہا ہے، جو پی ڈی ایم میں نمایاں جماعت ہے نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے ذمہ 60 روز کے الیکشن کا انعقاد ہو جائے گا اور ان کو اس کا فائدہ ہوگا، جبکہ دوسری صورت میں اگر نگران سیٹ اپ قائم ہوتا ہے تو لامحالہ طور پر 3 مہینے کی مدت ہوگی، اور جو نگران سیٹ اپ ہے وہ 3 مہینے کے اندر انتخابات کروا سکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ابھی سیاسی جماعتیں اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کرنے کے لیے متحرک ہو چکی ہیں۔ دوسرا جو آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی اس وقت اسلام آباد میں جو ہے وہ بے چینی و اضطراب پایا جاتا ہے، مگر چین کی جانب سے ایک بڑی رقم ملنے کی صورت میں اب لگتا یوں ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور پاکستان کو آئی ایم ایف کے لیے مزید جو ہے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے۔ یہاں پر ناظرین ایک امپورٹنٹ جو نقطہ ہے اس کو ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اس وقت جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ اور چین کے 2 کیمپ پاکستان میں موجود ہیں، اور دونوں کیمپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک کیمپ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کی جانب پاکستان کا ٹلٹ ہو جائے، دوسرا یہ چاہتا ہے، یعنی جو چین کا حامی کیمپ ہے، کہ چین کی جانب پاکستان کا رخ ہو جائے۔ چین کی جانب رخ ہونے سے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور و مرکز ہے وہ چین ہو سکتا ہے، دوسری جانب جو امریکہ کا حامی بلاک ہے یا بلاک موجود ہے، یا جو اس کے حامی موجود ہے صحافت میں، معیشت میں اور اس کے علاوہ سیاست میں، تو ان کی یہ خواہش ہے کہ امریکہ کی جانب پاکستان کا رجحان ہو جائے۔ چین اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان کے معاملات کو درست انداز میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ چین کا ایک بین الاقوامی سطح پر بھی امیج بنا ہے۔ جو سی پیک کا معاملہ ہے اس کو اگر آپ سائڈ پہ بھی رکھیں تو ایران اور سعودی عرب کے درمیان جس طرح سے چین نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، اس کے ذمہ مسلم ممالک کے اندر چین کی جو گڈ ول ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ یقینی طور پر اس کے نتیجے میں امریکہ کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور امریکہ کو عارضی طور پر ہی صحیح مگر ایک شکست محسوس ہوئی ہے۔ اب جب چین کی یہ خواہش ہے کہ جو مسئلہ فلسطین ہے اس کا حل ہو جائے، اگر آپ یہ پرزیوم کریں کہ آنے والے دنوں میں کوئی بڑی پیش رفت سامنے آ جاتی ہے اور مسئلہ فلسطین کے کوئی ایسا مسئلہ، فلسطین کی کوئی ایسی شکل سامنے آتی ہے جس سے فلسطین بھی مطمئن ہو جائے اور اسرائیل بھی اس پر حامی بھر لے، تو یقیناً آپ دیکھیں گے
کہ چین کا جو اثر رسوخ ہے وہ اب علاقائی سے بڑھ کر عالمی سطح پر وہ خود کو منوا رہا ہے۔ یقیناً یہ معاملات جو اس طرح یوں چل رہے ہیں کہ دونوں بڑی جو قوتیں ہیں یعنی امریکہ اور چین وہ اپنا حلقہ اثر تیزی کے ساتھ بڑھائی ہیں، اور جب وہ یہ حلقہ اثر بڑھا رہی ہیں تو اس کے نتیجے میں جو پاکستان جیسے ممالک ہیں ان کی سیاست پر بھی اثر ہو رہا ہے۔ اس میں بھی جو چین مخالف اور امریکہ مخالف جو ہمیں افراد ہیں یا چین کے حامی حلقے ہیں اور امریکہ کے جو حامی حلقے ہیں وہ ہمیں متحرک دکھائی دیتے ہیں، اور ان کے اندر بھی کشمکش ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست اور آنے والی جو پاکستان کی جو نئی حکومت ہے اس میں بھی آپ کو یہ کشمکش نظر آئے گی کہ کیا اس کا جھکاؤ چین کی جانب ہے یا پھر امریکہ کی جانب ہے۔